پی ٹی آئی کا کراؤڈ تھا وہ بڑا چارج کراؤڈ تھا. وہ ایک نظریے کے ساتھ آئے تھے, ان کو لایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود آئے تھے, اور اس میں بہت ساری جو تعداد تھی وہ لاہور کے لوگوں کی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, اور جو لوگ آئے تھے ان کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی کہ وہ کسی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں جانا, عمران خان کے جلسے میں جانا. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس صورت میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے جلسے میں جایا جائے. تو نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. تو بات کریں نون لیگ کے جلسے کی, نون لیگ کے جلسے کے اندر لوگوں کو لایا گیا, باقاعدہ طور پر بسز کا اہتمام کیا گیا, باقاعدہ طور پر گاڑیوں کا اہتمام کیا گیا, باقاعدہ طور پر کھانے کا اہتمام کیا گیا, ایون کہ بسز میں دیگیں رکھی گئی, صبح ناشتہ کروایا گیا, مڈ میں لنچ کروایا گیا, پھر یہاں آ کر بھی کھانا کھلایا گیا. اس طرح اس وقت چل رہا ہے کہ جناب کمشنر نے سلیوٹ کیا, سی سی پی او نے سلیوٹ کیا. تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میں 4 ہفتے کے لیے گیا تھا, 4 سال بعد کیوں آیا ہوں. دوسرا, یہ کون سی ضلع وطنی ہے, وہ تو ڈیل کر کے گئے تھے, ڈیل کر کے واپس آئے. نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس آ چکے ہیں, اور مینار پاکستان پر غالباً نون لیگ کا یہ پہلا جلسہ ہوا ہے اس صدی میں. اور یہ جلسہ کتنا بڑا تھا, کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے, اور کیا سیاسی جو مستقبل ہے نون لیگ کا, کوئی بیانیے میں کوئی تبدیلی آ سکے گی اس جلسے کے بعد, کوئی پارٹی کچھ زیادہ موبلائز ہو سکے گی, اس جلسے کا امپیکٹ کیا پڑے گا. تو اس تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. نبیل رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ اس جلسے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت تو ہر ٹی وی چینل پر یہی چل رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی. تو آپ اس جلسے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, نون لیگ نے آج بڑا ہی شاندار جلسہ کیا, اور بہت ساری توقعات وابستہ تھی اس جلسے سے کہ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بہت ساری لوگ باتیں کر رہے تھے, خاص طور پر جو نون لیگ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ لوگ اس طرح اکٹھے نون لیگ نہ کر پائے. اور جس طرح اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے, آپ گلی میں نکلیں, آپ بازار میں نکلیں, آپ کو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ عمران خان کا سپورٹر نظر آتا ہے. تو اس طرح کے دور میں جب عمران خان مقبولیت کے عین عروج پر ہیں, اس وقت نون لیگ کا جلسہ کرنا اور لوگوں کو موبلائز کر کے اپنی جلسہ گاہ میں لے کر آنا, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا نون لیگ کے لیے. جو اب جب کہ جلسہ ہو چکا ہے, ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گئی ہے. کیونکہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ لائے گئے تھے, سرکاری مشینری استعمال کی گئی. دیکھیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, الگ سوال ہے. لیکن اگر بنیادی طور پر خالی جلسے کی بات کی جائے, لوگوں کی بات کی جائے, گیدرنگ کی بات کی جائے, کامیابی یا ناکامی کی بات کی جائے, تو یہ جلسہ بہت بڑا تھا. یہ جلسہ کامیاب جلسہ تھا, چونکہ کامیابی کا تناسب اسی لوگوں کی تعداد سے ہی لگایا جاتا ہے. تو لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ یہ جلسہ کامیاب تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے, اتنے زیادہ لوگ آئے. اور جس طرح کا پی ٹی آئی کا ہم نے لاسٹ جلسہ دیکھا, اگر اس سے کمپیریزن کیا جائے تو بہت ساری چیزیں مختلف ہیں, لیکن اگر تعداد کی بات کی جائے تو یہ بھی اسی لیول کا جلسہ تھا جس طرح کا پی ٹی آئی مینار پاکستان پر جلسہ کرتی رہی ہے. لیکن اس میں جو جس طرح سے پورے پاکستان سے لوگ لائے گئے ہیں, تو یہ اس وقت تو سب سے زیادہ یہی چیز چل رہی ہے. پی ٹی آئی والے بھی اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب پورے پاکستان سے آپ لوگ لے کر آئے. پھر یہاں کی جو نگران حکومت ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہی تھی, اور کس طرح سے لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا. دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ یہ 2 بنیادی طور پر اس چیز کو آپ مان تو رہے ہیں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. 2 بنیادی طور پر مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا نون لیگ نے کامیاب جلسہ کیا, تو میں بولوں گا ہاں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا نون لیگ لوگ نکالنے میں کامیاب ہو گئی, تو میں پوچھوں گا بالکل. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا نون لیگ نے اتنا ہی بڑا جلسہ کیا جتنا عمران خان نے جلسہ لاسٹ کیا تھا, تو میں بولوں گا بالکل ہاں. اب یہ ایک بات کلیئر ہوگی کہ آپ نے کامیاب جلسہ کیا, آپ نے لوگوں کو نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے. اب جو دوسری بات ہے کہ لوگ کس طرح کے لوگ یہاں پر آئے, ان کو لایا کس طرح گیا, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں تفصیل کے اندر. دیکھیں, پہلی بات کہ جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ تھا وہ بڑا چارج کراؤڈ تھا,
وہ ایک نظریے کے ساتھ آئے تھے, ان کو لایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود آئے تھے, اور اس میں بہت ساری جو تعداد تھی وہ لاہور کے لوگوں کی تھی. دوسرے شہروں سے بھی آئے تھے لیکن بڑی تعداد جو تھی وہ لاہور کے لوگوں کی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, لیکن پنجاب میں ان کا اثر و رسوخ ہے تھا, وفاق میں ان کی حکومت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو اس وقت بھی جب ہم جلسہ گاہ میں موجود تھے, آپ نے میرا انٹرویو کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے یہاں پر جو لوگ آئے تھے ان کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی کہ وہ کسی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں جانا, عمران خان کے جلسے میں جانا. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس صورت میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے جلسے میں جایا جائے. تو اس وقت اس قسم کے لوگ تھے, نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. تو وہ ایک بالکل الگ جلسہ تھا جس طرح کے روایتی طور پر تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے. لیکن اگر آج آپ بات کریں نون لیگ کے جلسے کی, جہاں پر لوگ بہت زیادہ آئے لیکن نون لیگ کے جلسے کے اندر ان کی روایت کے مطابق لوگ آئے. نون لیگ کے جلسے کے اندر لوگوں کو لایا گیا, باقاعدہ طور پر بسیز کا اہتمام کیا گیا, باقاعدہ طور پر گاڑیوں کا اہتمام کیا گیا, باقاعدہ طور پر کھانے کا اہتمام کیا گیا, ایون کہ بسیز میں دیگیں رکھی گئی, صبح ناشتہ کروایا گیا, مڈ میں لنچ کروایا گیا, پھر یہاں آ کر بھی کھانا کھلایا گیا. تو لوگوں کو بھر کر لے کر آیا گیا. جس طرح میں آپ کو آف دی ریکارڈ بھی بتا رہا تھا کہ سلمان نعیم جو کہ ملتان سے ایم پی اے تھے اور نون لیگ میں شامل ہوئے, تو میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو 20-30 بڑی بڑی بسیز تھیں, اور ان بسیز میں وہی سارے لوگ شامل تھے جن کو بہت زیادہ ویلفیئر کرتے ہیں, جن کے لیے سلمان نعیم چونکہ ان کا بڑا سیٹ اپ ہے, وہ جن کے گھر میں آٹا باقاعدگی سے پہنچاتے ہیں, وہ سارے لوگ ہی بسیز میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کا نواز شریف کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر مختلف بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ تھے, جس طرح شاکر اوان صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ جو تھے پیڈ تھے, ارتضیٰ بٹ نے بھی آ کر بتایا کہ جی بہت سارے لوگ پیسے لے کر آئے تھے, انہوں نے بات بھی کی. تو یہ بات کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق ان لوگوں کو لائے گئے جو کہ مزدور ہیں, پیسے دے کر لایا گیا اور کھانے کی لالچ میں لایا گیا. اس کے بعد جو ہے جس طرح اس وقت چل رہا ہے کہ جناب کمشنر نے سلیوٹ کیا, سی سی پی او نے سلیوٹ کیا, تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ بے شک پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو, وہ ساری جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. تو اس لیے یہ ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کو فورسفلی بھی لایا گیا ہے, پیسے دے کر بھی لایا گیا ہے, سرکاری طور پر وسائل استعمال کر کے بھی لایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. لوگ اتنے آ گئے ہیں جتنے ایکسپیکٹ نہیں تھے کیے جا رہے. اور اب جو لوگ نون لیگ کے سیاسی مخالفین ہیں, اب جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سرکاری طور پر لوگ لائے گئے, پیڈ لوگ لائے گئے, یہ جلسے سے پہلے وہ یہ ماننے کو تیار بھی نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ بے شک سرکاری طور پر لے کر آئیں لوگ, آپ بے شک پیسے دے کر لوگ لے کر آئیں, آپ بے شک جو مرضی کریں, لیکن لوگ نہیں آئیں گے, جلسہ نہیں بھرے گا. جس طرح اب آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, آپ فیس بک پہ دیکھیں, آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی نواز شریف آ گیا, ٹھیک ہے جی استقبال ہو گیا, ٹھیک ہے جی جلسہ بھر گیا, لیکن ووٹ پھر بھی عمران خان کے, عمران خان جیتے گا. یہ جس طرح اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اس طرح جلسے سے پہلے بھی یہ تاثر تھا کہ بے شک پیسہ لگاؤ, جو مرضی کرو, لوگ نہیں آئیں گے, لیکن لوگ آ گئے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ بتا دیں کہ جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے کیا بدل جائے گا, کوئی پارٹی میں کوئی نئی روح آ جائے گی پارٹی میں, اور اس جلسے کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کیمپین اب شروع ہو گئی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی, کیمپین شروع ہو گئی ہے. اگر آپ امپیکٹ کی بات کریں تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو سال بعد بھی اس جلسے کا امپیکٹ نظر آئے گا. دیکھیں آپ اگر ماضی قریب میں چلے جائیں تو آپ کو نون لیگ بالکل ریزہ نظر آتی تھی. ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی, ان کے کارکنان موبلائز نہیں تھے, بلکہ لوگ یہ بتاتے نہیں تھے کہ ہم نون لیگ کے کارکن ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ نواز شریف کو مانتا ہے. نون لیگ میں جس طرح پی ٹی آئی میں عمران خان لیڈر ہیں خالی, ان کے علاوہ پی ٹی آئی کی کوئی وقت نہیں ہے, اسی طرح نون لیگ میں نواز شریف کے علاوہ کوئی وقت نہیں ہے. نواز شریف واحد لیڈر ہیں. شہباز شریف مریم جو بھی کریں, لیکن ووٹ یا لبیک لوگ صرف نواز شریف پہ کہتے ہیں. نواز شریف آؤٹ آف کنٹری تھے,
وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں تھے کرتے, تو پارٹی بالکل تتر بتر تھی, ایکٹیو نہیں تھی. اب جب کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں تو جو ان کا مرا ہوا کارکن تھا وہ اٹھا ہے, کارکنان موبلائز ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے, آپ روٹین میں جب آپ بازاروں میں جائیں گے, آپ کو بازاروں میں مختلف طرح کے لوگ نظر آئیں گے. جب پہلے کے کو بندہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا, سادی بات یہ ہے کہ پہلے ان کے سر پہ کو ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, اب ان کو آسرا مل گیا پوری پارٹی کو, اور پارٹی جو ہے آج بہترین طریقے میں موبلائز ہوئی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ لاسٹ 10 دنوں سے ضلع میں تحصیل میں کنونشنز ہوئے, کارکنان کو اکٹھا کیا گیا, موبلائز کیا گیا, اور لوگوں کا اب یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ الیکشن ہوگا, نواز شریف آ گیا ہے, نواز شریف جیتے گا, نون لیگ کی حکومت آئے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ترقی ہوگی. تو یہ پی ٹی آئی نون لیگ کے جو کارکنان ہیں ان کی یہ مینٹیلٹی بنا دی گئی ہے. اور دوسری طرف ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری مخالف جماعت ہے وہ پی ٹی آئی, وہ تو ویسے ہی آؤٹ آف الیکشن نظر آ رہی ہے ابھی تک, تو ان کے لیے اس لیے زیادہ ہوپ ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے یہ بڑی نون لیگ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی, اور آج کا یہ جلسہ ہے یہ نون لیگ کو ایک عروج پر لے کر جائے گا. میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, یہ الیکشن جیتیں گے یا ہاریں گے اس سینس میں عروج کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی پارٹی کی حوالے سے بات کروں کہ پارٹی ایک عروج پر جائے گی, کارکنان لیڈران زیادہ موبلائز ہو کر کمپین کریں گے, زیادہ ایفرٹ دکھائیں گے. آخر میں مختصر یہ بتا دیں کہ یہ جو عروج ہے کیا یہ عمران خان کی مقبولیت کو ٹکر دے سکے گا؟ مختصر سا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بڑا غور سے سننے والا ہے. دیکھیں, جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا, یا جو عمران خان کا سپورٹر ہے, وہ وہیں پر کھڑا ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف جتنا مرضی بڑا جلسہ کر دے, نواز شریف پورے لاہور میں جلسہ, پورے لاہور کو جلسہ کا ہمیں بھر دے, لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. وہ پی ٹی آئی کا ووٹر وہیں پر کھڑا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر کو فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف اپنا ویژن کیا دے رہا ہے, اپنا منشور کیا دے رہا ہے, یہ فرق نہیں پڑتا, وہ وہیں پر کھڑا ہے. لیکن ایک طرف نون لیگ کا ووٹر ہے پنجاب میں, ایک طرف پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, لیکن ایک تعداد ان ووٹرز کی ہے جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہوتا ہے, جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے, ہوا کا رخ کس طرف ہے, حکومت کس کی بنے گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم نے کس پارٹی کو چوز کرنا ہے, وہ نیوٹرل تھے, وہ انڈیپینڈنٹ تھے. تو یہ جب جلسہ ہوتا ہے اس طرح کا, اور یہ لگتا ہے کہ جو مخالف عمران خان ہے وہ اندر ہی رہیں گے, ان کو الیکشن سے بھی آؤٹ کر دیا جائے گا, اور اس وقت جو ہے وہ پوری گراؤنڈ تیار ہوگی نواز شریف کے لیے, نون لیگ کے بہت زیادہ چانسز بنتے نظر آ رہے ہیں حکومت میں. تو جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے, جو انڈیسائیڈڈ گروپس ہیں, وہ جو ہیں وہ سپورٹ کر جاتے ہیں نون لیگ کو, وہ سپورٹ کر جاتے ہیں نواز شریف کو, اور وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں الیکشن پر. اور ابھی جو تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ بے شک آنے دیں, عمران خان کو جیل میں رکھیں, لیکن الیکشن لڑنے دیں, پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی. لیکن یہ جذباتی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کو نیوٹرلٹی میں دیکھا جائے کہ ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ پی ٹی آئی والے آج کہہ رہے تھے نا کہ جو مرضی کریں جلسہ کامیاب ہی نہیں ہوگا, اسی طرح ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح کے حالات رہے, پورا ان کو گراؤنڈ ملا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے, تو حالات بالکل صحیح ہے. جی آپ نے تجزیہ سنا, اور اس میں ایک چیز آخر میں ضرور نوٹ کر لیں کہ ہم نے اس میں صحیح غلط کی بات نہیں کی. اب کچھ لوگ نیچے آ جائیں گے کمنٹ میں کہ جناب وہ تو اشتہاری تھا, وہ اس پر کرپشن کے کیسز ہیں, فلاں اس کو کس طرح سے ڈیل کر کے مبینہ طور پر لایا جا رہا ہے. ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, وہ بالکل الگ چیپٹر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. وہ بالکل الگ چیپٹر ہے کہ نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, وہ 4 سالوں بعد واپس کیوں آئے. ہم اس پہ بھی ان کی تقریر کا اگلے انٹرویو میں پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میں 4 ہفتے کے لیے گیا تھا, 4 سال بعد کیوں آیا ہوں. دوسرا, یہ کون سی ضلع وطنی ہے, وہ تو ڈیل کر کے گئے تھے, ڈیل کر کے واپس آئے. یہ الگ ایشوز ہیں, ہم نے اس پہ نہیں بات کی, ہم نے صرف جلسے کے امپیکٹ اور اس کی تعداد پر بات. بالکل جی, آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اجازت جی, اللہ حافظ.